السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں محی الدین آزاد اور آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں جو ملت ٹائم کے چیف اینڈ ایڈیٹر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں پریس کلب آف انڈیا کے ایک ممبر بھی ہیں۔ آج پریس کلب انڈیا میں 200 سال اردو صحافت کے پورے ہونے پر میں آج کچھ ان سے گفتگو کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ ملک کی تعمیر میں اردو کا کردار کیا رہا ہے۔ شمس تبریز صاحب، NIN میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے پہلا سوال کیا کہ ملک کی تعمیر میں اردو کا کردار کیا ہے۔ ہندوستان کی آزادی اردو لینگویج کی، اردو صحافت کی مرہون منت ہے۔ آزادی سے پہلے اردو زبان کی یا اردو صحافت ہی ایسی تھی جو صحیح مسائل کو سامنے لا رہی تھی اور انگریزوں کے مظالم کے خلاف اردو میڈیا میں ہی سب سے زیادہ خبریں چھاپی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 میں یا کہہ لیجیے کہ جنگ آزادی میں اگر انگریزوں نے کسی صحافی کو شہید کیا تو اردو کے سب سے پہلے صحافی ہے مولوی محمد باقر۔ ان کا اخبار تھا دلی اردو اخبار اور وہ لگاتار حقائق کو لکھ رہے تھے، انگریزوں کے مظالم کو بتا رہے تھے، جس سے انگریزوں کو ڈر لگنے لگا، وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ اگر ان کا اخبار جاری رہا اور یہ رہے تو ہمارا جو ایک منصوبہ ہے ہندوستان کو قبضہ کر کے غلام بنا کے رکھنے کا، وہ ناکام ہو جائے گا، عوام بیدار ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے توپوں سے اڑا کر کے مولوی محمد باقر کو شہید کر دیا۔ تو اردو زبان کو یہ آزادی، یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنا سب سے پہلا صحافی قربان کیا، شہید کیا۔ یہ اعزاز کسی اور زبان کی صحافت کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کو دن بدن جو ہے اس کو لوگ اگنور کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی فی الحال یہ پروگرام کرانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بالکل، آپ کی باتیں دو۔ ایک تو یہ کہ آزادی سے پہلے اردو زبان کی جو صحافت تھی وہ مین اسٹریم کی صحافت تھی، جیسے آج کے دور میں انگریزی یا ہندی کی صحافت ہے۔ اب موجودہ دور میں جو اردو صحافت ہے وہ ایک کمیونٹی جرنلزم بن گئی ہے، صرف مسلمانوں کا اردو اخبار مانا جا رہا ہے اور اسے کوئی خاص اسپیس حاصل نہیں ہے۔ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کرانے کی ضرورت پڑ گئی، دراصل پروگرام کرانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اردو صحافت کو 200 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک آج سے 200 سال قبل 27 مارچ 1822 میں اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما کلکتہ سے شروع ہوا تھا اور اس کے فاؤنڈر تھے ہری دت، اس کے علاوہ سکھ لال اس کے ایڈیٹر بھی رہے۔ تو پہلا اخبار جو اردو کا شروع ہوا 27 مارچ 1822 کو، 2022 میں 27 مارچ کو 200 سال پورے ہو گئے۔ تو ایک طرح سے 2 سالہ اینیورسری منائی جا رہی ہے اور ہر چیز کی ایک طرح سے اینیورسری منائی جاتی ہے۔ تو ایک پہلے سے تیاری تھی کہ 200 سال مکمل ہو رہے ہیں، ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے، تو جشن کا اہتمام کیا جائے۔ تو صرف یہاں نہیں بلکہ الگ الگ جگہوں پر جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ پریس کلب آف انڈیا میں پروگرام کا منعقد کیا جا رہا ہے۔ پریس کلب آف انڈیا ہندوستان میں صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کی اتنی بڑی بلڈنگ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور اثر و رسوخ ہے۔ جب بھی کسی بھی صحافی پر کوئی ظلم ہوتا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی لگائی جاتی ہے، تو پریس کلب آف انڈیا آواز اٹھاتا ہے۔ تو پریس کلب آف انڈیا سارے صحافیوں کو لے کر چلتا ہے، سارے زبان کے جو صحافی ہیں وہ اس کے ممبرس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ الیکٹڈ ممبر بھی سبھی زبان کے صحافی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پریس کلب آف انڈیا نے انیشیٹو لیا کہ اردو زبان ایک جس کا رول رہا ہے، مین اسٹریم کی کبھی جرنلزم تھی اور اردو کے بغیر صحافت مکمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا 200 سال پورا ہونے پر پریس کلب آف انڈیا بھی جشن منائے، سب کو ساتھ لے کر چلے۔ اسی مقصد سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا ہو۔ اردو میڈیا کا جو رول ہے ہندوستان کی تعمیر میں، ماضی میں تھا، آج میں بھی ہے، وہ سب کے سامنے آئے۔ پریس میں یا اردو صحافت میں یا اردو میڈیا میں اچھے یا ممتاز نمایاں کردار ادا کرنے والوں کو، کچھ لوگوں کو پریس کلب آف انڈیا نے انعام و اکرام سے نوازا ہے، اس میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ جی شکریہ۔ تو اس کے لیے مبارکبادی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو جو ہے میڈیا کہیں نہ کہیں وہ اپنے اصل جو ان کا رویہ ہے جو ہونا چاہیے اس سے کہیں نہ کہیں بھٹک رہی ہے؟ بالکل، آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے، میں زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ ایک بات سچائی ہے کہ کوئی زبان جو کمزور ہوتی ہے نا تو اس کی ساری چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب ہندوستان کی جو قومی زبان ہے وہ ایک طرح سے ہندی مانی جاتی ہے، انگریزی کا زیادہ اسکیپ ہے یا پھر علاقائی زبان ہے۔ تو کسی بھی زبان کی جو سب سے بڑی انرجی ہوتی ہے وہ سرکار سے اس کو ملنے والی حصہ داری ہوتی ہے، یعنی حکومت کی جو زبان ہوتی ہے اسی زبان کو لوگ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اب اردو سرکار کی زبان نہیں رہ گئی،
بہت مطالبے پر کچھ جگہوں میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا. تو جب اردو کو روزگار سے نہیں جوڑا جائے گا تو یقینی طور پر زبان کمزور ہوگی. اب اپنے طور پر لوگ زبان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ایک طرح سے کمیونٹی کی. اب یہی دیکھیے کہ اردو پہلے سبھی کی زبان تھی, اب اسے مسلمانوں کی زبان بنا کر کے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے, حالانکہ اردو کو سب کی زبان دینا چاہیے. اردو صحافیوں کا بھی ایک معاملہ ہے, کیونکہ جو اخبارات ہیں وہ سرکاری اشتہارات پر چلتے ہیں یا پرائیویٹ اشتہار پر. اردو اخبارات کو پرائیویٹ اشتہار زیادہ مل نہیں پاتا کیونکہ سرکولیشن کم ہے. جس اخبار کا زیادہ سرکولیشن ہوتا ہے اسی کو لوگ اشتہار دیتے ہیں. اشتہار دینے والوں کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی بات پہنچنا ہوتا ہے. اب اردو کا سرکولیشن کم ہے تو پرائیویٹ اشتہار بہت کم ملتا ہے, سرکاری اشتہار ملتا ہے, اور سرکار اسی کو اشتہار دیتی ہے جو اس کی مرضی کے مطابق خبریں چھاپتے ہیں. اگر آپ سرکار کے خلاف خبریں چھاپیں گے تو پھر آپ کا اشتہار بند ہو جائے گا. اس لیے ایک طرح سے اردو اخبارات نے موجودہ دور میں سمجھوتا بھی کیا ہے, اور وہ زیادہ تر اس طرح کی خبریں نہیں چھاپتے جیسے ملت ٹائمز میں آپ کو خبریں دیکھنے کو ملے گی, یا انڈین ایکسپریس میں, یا دی ہندو میں, یا اور جگہوں پر. تو اب زیادہ تر یہاں پریس ریلیز چھپتی ہے, ملی تنظیموں کی خبریں, جلسہ جلوس کی خبریں, یا جو خبریں آ چکی ہوتی ہیں ان خبروں کو ایک انفارمیشن کے طور پر وہاں چھاپا جاتا ہے. کوئی کا مطلب ایک کور اسٹوری یا بریکنگ اسٹوریز اردو اخبارات میں اب دیکھنے کو نہیں ملتی, اور وجہ ہے کہ اردو ریڈرز کم ہیں, اردو اخبارات کی مالی حیثیت مضبوط نہیں ہے, اور اردو کے جو کچھ بڑے بڑے اخبارات ہیں تو اس کی جو پالیسی ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اردو کا 2 بڑا اخبار ہے, سہارا اور روزنامہ انقلاب. اب ان دونوں کی ملکیت مسلمانوں کی نہیں ہے, وہ ایک دینک جاگرن کا ہے, دوسرا سہارا گروپ کا ہے. تو ان کا مقصد محض بزنس کرنا ہے مسلمانوں کے درمیان اردو اخبارات جاری کر کے, تو وہ بھی وہ رول ادا نہیں کر رہے جو ہونا چاہیے تھا. تو آپ کے حساب سے کوئی ایک اخبار ہونا چاہیے جس میں بے باکی کے ساتھ لوگوں کی قوم, ملت اور ملک کی آواز اٹھایا جا سکے. جی بالکل, اردو اخبار کا ہونا ضروری ہے جس میں بے باکی ہو, سچائی ہو, اور حقیقت کو سامنے لایا جائے, کیونکہ اردو اخبار کبھی مین اسٹریم کی میڈیا تھا. اب اردو مین اسٹریم کی میڈیا نہیں ہے, تو اردو کیسے مین اسٹریم کی میڈیا میں جگہ بنائے اس کے لیے کوشش کرنا تو بہرحال ضروری ہے. آپ کا کیا پلان ہے کہ اس معاملے میں جس پہ میں نے ابھی سوال کیا ہے, مستقبل کو ایسا پلان ہے کہ آگے نکل کر کچھ چیزیں, کیونکہ آپ کی جو ملت ٹائم ایکچولی ہم لوگ اس وقت ایک طرف الیکٹرانک کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا ہے, اور اس وقت پوری دنیا سوشل میڈیا کی طرف آ رہی ہے. پرنٹ میں کئی سارے اخبار ہیں, امید ہے کہ دوسرے لوگ کام کریں گے, لیکن ساری دنیا اس وقت سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے. اخبارات کو لوگ کم پڑھتے ہیں, ویب سائٹ کو زیادہ پڑھتے ہیں, اور ملت ٹائمز کی ویب سائٹ ہے, ملت ٹائمز کا یوٹیوب چینل ہے, اور بھی دوسری کئی ساری چیزیں ہیں. سوشل میڈیا پر سبھی پلیٹ فارم ہیں, اور ملت ٹائمز اس وقت اردو نیوز پورٹل میں ہندوستان کا سب سے نمبر 1 مانا جاتا ہے, کیونکہ ملت ٹائمز کی جتنی ریچ ہے کسی اور ویب سائٹ کی نہیں ہے. پرنٹ والوں کا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو ملت ٹائمز لگاتار کوشش کر رہا ہے, اگر آگے ضرورت پڑی تو ہم پرنٹ میں بھی قدم رکھیں گے, لائیں گے, لیکن فی الحال تو ہم سوشل میڈیا پر ہی اس کو اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں. ہر ایک فرد کی آواز بننا چاہتے ہیں, ہر ایک تک اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں. پریس کلب آف انڈیا کا ممبر ہونے کے ناطے آپ اردو کے تئیں مستقبل میں کیا خدمت انجام دینا چاہیں؟ دیکھیے, ہماری تو یہی کوشش ہے کہ اردو زبان کو فروغ ملے, اردو صحافت مضبوط ہو, اور ہم لوگوں نے عملی طور پر کوششیں کی. ہم کیا کریں گے نہیں پتہ, ہم بہتر سے بہتر ہی کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تک پریس کلب آف انڈیا میں جب سے ہم لوگ آئے ہیں, اور خاص طور پہ میرے سینئر جناب آصف صاحب پہلے وہ ممبر بنے, تو ہم لوگوں نے مل کر کے کئی سارے کام کیے ہیں. سب سے پہلے یہی کہ پریس کلب آف انڈیا کی طرف سے پچھلی بار بھی مولوی محمد باقر شہید پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا, جو ایک بڑی بات تھی. ابھی ان کی تصویر یعنی ان کا ایک پورٹریٹ ہم لوگ آویزہ کرنے جا رہے ہیں پریس کلب میں, کیونکہ وہ پہلے شہید صحافی اور اردو کے صحافی تھے. پریس کلب کی جانب سے ایک سیمینار منعقد ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارا ارادہ ہے اردو صحافیوں کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کرنا, اردو صحافت کو ٹیکنالوجی سے جوڑنا. آج بھی ہندوستان میں اردو صحافت ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے. اب دیکھیے, انڈین ایکسپریس ہے, دی ہندو, یا جو بھی اخبار اٹھا لیجیے, ہندی کا, انگریزی, ان سب کی اپنی ویب سائٹ ہے, وہ خبریں شائع کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر ان کا پیج ہے, اکاؤنٹ ہے, ساری چیز اپڈیٹ ہے. وہ اردو اخبارات میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا. انقلاب کو اٹھا کر کے لے لیجیے, سوشل میڈیا پر وہ 0 ہے. سہارا کو دیکھ لیجیے, سوشل میڈیا پر ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, یا ہے بھی تو برائے نام ہے. ان کی ویب سائٹ نہیں ہے, وہ یونیکوڈ میں خبریں نہیں شائع کرتے ہیں. تو جو اردو اخبارات ہے وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہے, ٹیکنالوجی سے وہ آراستہ نہیں ہے. تو ہماری یہی اپیل ہوگی کہ اردو میڈیا کو بھی ٹیکنالوجی سے آراستہ ہونا چاہیے. NIA سے بات کرنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اور اس وقت جو عوام ہے ان کی امید یہی سوشل میڈیا ہے. اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, ایک بڑا کام کر رہے ہیں. بہت سارے چیلنجز ہے اخبار والوں کو اور دوسرے کئی لوگوں کو. حکومت کی مدد ملتی ہے, سوشل میڈیا کو کسی کی مدد نہیں ملتی ہے. تو آپ کا سہارا عوام ہے, ہم جیسے لوگ ہیں, ایک بڑا کام کر رہے ہیں, اور اس کام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ بہت بہت ٹائم دینے کے لیے. یہ تھے شمس تبریز صاحب, شمس تبریز جو ملت ٹائم کے چیف اینڈ ایڈیٹر ہیں. میں پھر ملوں گا کسی خاص مہمان کے ساتھ. میں ہوں محی الدین آزاد. نئی آواز, نئی پرواز.